کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ اگر یہ ریت کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے نا تو میں سب تیرے راستے میں تقسیم کر دوں گا. اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ اس کو بتا دو کہ تمہارے اکاؤنٹ میں پہاڑ کے برابر صدقہ لکھ دیا گیا, جو تم نے ارادہ کیا تھا اس بنیاد پر فیصلہ کر لیا گیا. وہاں پر ایک آدھ واقعات ہیں کسی کے ساتھ, لیکن یہاں پر اللہ نے کیونکہ معراج کے تحفوں میں, جو معراج میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا, اس میں سے ایک یہ بھی خوشخبری دی گئی ہے صحیح روایتوں کے مطابق کہ آپ اپنے امت کو یہ اطلاع فرما دیں کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھ دیتے ہیں. تو فرشتہ جانتا کیسے ہے؟ نیکی, ہر نیکی میں خوشبو ہوتی ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ہر خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. جیسے عطر ہے, ہزاروں قسم کی خوشبو سب کو ملا کر کے عطر بولتے ہیں, لیکن جو نبات ہیں, جو اچھے عطر ہیں, آپ لگائیں گے وہ کٹ سے بتا دیں گے یہ عود ہے, یہ گلاب ہے, یہ جاسمین ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ایک اسی طریقے سے جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس نیکی کی خوشبو ہوتی ہے, اس بنیاد پر فرشتہ کیا کرتا ہے, نوٹ کر دیتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ جب دل کی بات کوئی نہیں جانتا تو فرشتہ ریکارڈ کیسے کرتا ہے. یہ ایک بات. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں, اس پر بعض لوگوں نے حدیث بھی نقل کی ہے, حدیث اتنی صحیح درجے کو نہیں ہے, کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے, ہر اس فرشتے کو جس کے اوپر فرشتہ متعین ہے جو کرامن کاتبین کہلاتا ہے, اس کو ندا آتی ہے کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھو. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو نیکی کی نہیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو نیکی کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے نیکی کی نہیں, لیکن اس نے نیکی کا ارادہ کیا, ارادہ اس کا اکاؤنٹ چالو کرو. یہ دوسری وجہ ہے. بعضوں کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ نیکی آئی ہے. ایک حدیث شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے, حدیث وہ بھی صحیح اتنی نہیں ہے, بہرحال نقل کی ہے انہوں نے ترجیح میں, کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو کرامن کاتبین اس کو نظر آتے ہیں, اور نظر آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا ہم کو پارٹنر بنایا گیا تھا, بڑی اچھی زندگی گزری تمہارے ساتھ, تم کتنی مرتبہ مجھ کو اچھی اچھی محفل میں لے گئے, مجھے بڑا اچھا لگا, اور جب جب تم نے نیکی کی تب تک بڑی اچھی اچھی خوشبو ہم کو آتی رہی. وہاں سے بھی یہ لنک کیا گیا ہے کہ جب نیکی کرتا ہے بندہ تو خوشبو آتی ہے. دوسرے بارے میں لکھا ہوا ہے, اسی علامہ شیرانی نے لکھا ہے کہ جب بندہ برائی کرتا رہتا ہے تو جب وہ مرنے کا وقت ہوتا ہے تو کرامن کاتبین آ کر کے کہتے ہیں کہ تیرا مجھے پارٹنر بنایا گیا, چھٹکارا ملا بڑا اچھا, تو مجھے ایسی ایسی محفلوں میں لے گیا کہ میں کان پکڑ لیا, لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میں ریکارڈر تھا, مجھے ریکارڈ کرنا تھا, حالانکہ ان محفلوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے سخت تکلیف ہوئی جب تو ایسی محفلوں میں مجھے لے کر کے گیا, اور جب جب تو نے برائی کی تو میری ناک سڑ گئی, ایسی بدبو آتی رہی. اس حدیث کی بنیاد پر علامہ شیرانی نے نقل کی, اس کی بنیاد پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ خوشبو اور بدبو اچھائی اور برائی کے اعمال پر مرتب ہوتی رہتی ہے. لہذا کرامن کاتبین تو حق ہیں, ان کو ایسی جگہ نہیں لے جاؤ کہ ان کو تکلیف پہنچے. اب یہاں آپ بیٹھے ہیں, ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بندہ صحیح بیٹھا ہوا ہے. جب ہم غلط جگہ پہنچتے ہیں, خود بھی جاتے ہیں, ان کو بھی لے جاتے ہیں, لہذا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو اچھی محفلیں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز اس میں جو واقعہ پیش آیا, میں نے کہا دو واقعات پیش آئے. جب یہ پانی پر لڑائی ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ بدبو, اور اس پر گفتگو ہوئی نا اتنی ہے, تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ باہر کے لوگ ہیں, مہاجر لوگ مکے سے آئے, اور آ کر کے انہوں نے کیا کر دیا, ہمارے اوپر حکومت کر دی. آج ایسا کیا جائے گا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر کر دے گا. یہ اس نے نعرہ مارا. کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی
حضور سے فرمایا اللہ کے رسول بولو تو اس کو صاف کرے، بہت زیادہ اس کا پنگا ہو گیا ہے۔ حضرت حضور تعالیٰ فرمایا کہ عمر ہے تو وہ اسی لائق، لیکن ایسا ہے نا برداشت کرو، کیونکہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی جو میں نے آپ کو اس کے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول اس کیا جو آپ سے ٹنڈا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کے بادشاہ کا اور اس کے امیر ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، اس کے تاج بنانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اتنے میں آپ آ گئے اور اس کی تاج پوشی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ سائیکولوجیکل طور پر جو ہے نفسیاتی طور پر یہ آپ کا دشمن ہے، تو اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ کیا کریں آپ اگنور کریں۔ اللہ کے رسول تعالیٰ نے اتنا اگنور کیا کہ پوری زندگی اگنور ہی کیا، برداشت ہی کرتے رہے۔ بہرحال حضرت عمر کو اجازت نہیں ملی۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، بڑے پکے صحابی۔ ان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ آیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہے وہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دے تو سب سے اچھا، دوسرا مارے گا تو کچھ بھی ہو میرا باپ ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے، لہٰذا میں مار دوں تو یہ سب سے اچھا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا کام کر رہا ہوں۔ نبی کے اندر نے کہا دیکھو تمہارے باپ ہے، ان کا زیادہ اچھا ہوگا۔ انہوں نبی کے اندر نے ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ یہ جملہ جب سنے کہ آج مدینہ پہنچنے کے بعد عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو یہ اپنے باپ کے پاس آئے گا، دیکھو اس وقت تک تو ہم مدینے میں تم کو داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم ذلت والے ہیں اور نبی عزت والے ہیں۔ تم نے جو نبی کو ذلت والا کہا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے، جب تک یہ نہیں اقرار کرو گے مدینے میں تمہارا داخلہ نہیں ہے۔ مجبور ہو گئے عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے بیٹے کے سامنے اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ میں ذلت والا ہوں، اب مدینے میں داخل ہوں۔ یہ تم نے جو بات کہی تھی نا یہ بات بہت بری ہے۔ بہرحال عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس پوری حرکت اس میں فائدہ اٹھایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت برداشت کیا اور آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں جو میں نے کہا کہ پوری زندگی آپ ان کو ڈھوتے رہے، انہی کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے حضور سے آ کر کے کہا کہ آپ اپنی قمیض دے دیں اور میں ان کی کفن میں لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری قمیض اس کو عذاب سے بچا سکتی ہے، ہماری وجہ سے اگر کوئی عذاب سے بچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے لے جاؤ بچاؤ۔ وہ قمیض اتار کر کے انہوں نے دی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص کو قمیض دی تھی، تو غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اس احسان کا بدلہ چکایا کہ تم نے اس وقت دی تھی ہم اپنی قمیض دے دیں۔ بہرحال قمیض دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو لوگ ایک قبروں میں تبرک کے طور پہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، بندہ نیک رہا تو تبرک سونے پر سہاتا ہے، بندہ اگر نیک نہیں رہا تو کوئی تبرک کام نہیں آتا۔ یہ جو ہم قبروں میں بات لوگ لکھ بات اب تو بھی چلتا نا، لکھ دیتے ہیں کتاب یاد ہی بہت اچھا ہے، کیونکہ اللہ کا تو معلوم ہے جب تک تمہیں بتائیں گے نہیں۔ وہ جب آدمی لکھتا اللہ میں گواہی دیتا ہوں انہیں بہت نیک ہے، اور سب جھوٹ، سب سے بڑی بات اس کے بارے میں سارا جھوٹ لکھتے، دو آدمی اس میں گواہ بنتے باقاعدہ، یہاں آپ میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑا نیک ہے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ کام اگر آنا ہوتا برے آدمی کے ساتھ تو اللہ کے رسول کی قمیض سب سے پہلے کام آ جاتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض بھی جو ہے وہ برے کے ساتھ کام نہیں آ سکی تو بقیہ کوئی تبرک کام نہیں آ سکتا۔ ہاں نیک ہو اور کوئی تبرک کی ایسی بات ہو ویسے سنت سے وہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن حضور نے جو کہ قمیض دی ہے بطور تبرک کے، لہذا اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے اور بندہ نیک ہو تو چانسز ہے کہ کچھ اس سے اثرات مرتب ہو جائیں، بقیہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ 30 منٹ بات ہو گئی آج، کیونکہ میں اگر دوسرا واقعہ شروع کروں گا تو وہ کافی لمبا ہے، تو دوسرا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں۔ حضرت اسی سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے الزام کیوں لگایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا افیکٹ ہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعات میں اپنی شخصیت کو کس طریقے سے حضرت عائشہ کے سامنے پیش کیا اور پروردگار عالم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.